رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا مانگنی ہے کہ اے ہمارے رب ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہوگا. احسان اچھے سلوک کو نہیں کہتے, بہت اچھے سلوک کو کہتے ہیں. کتنا اچھا سلوک؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اگر تمہارے پاس دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے, او کلاہما, یا دونوں بوڑھے ہو جائیں, فلا تقل لہما اف, تو ان کے سامنے اف مت کرنا. ولا تنہرہما, کبھی جھڑکنا نہیں ان کو. جھڑکنے کا مطلب سمجھتے ہو؟ کوئی ہمیں بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ ابے جا یار یہاں سے, بس کر, چپ کر جا بھائی. دوستوں کو جھڑکا جاتا ہے نا, ابے بس کر یار, چپ کر جا. جو فقیر آتے ہیں ان کو جھڑکا جاتا ہے, بھائی جان چھوڑے یار. تو یہ جو اسٹائل ہے, انداز ہے, اللہ کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کبھی یہ انداز اختیار نہیں کرنا. کیونکہ ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو اس طرح کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آدمی کو غصہ آنے لگتا ہے, تو جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, ان سے ہمیشہ عمدہ بات عمدہ انداز میں. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, رحمت کے ساتھ ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے. اور کیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا, اور پھر ان کے لیے دعا بھی مانگنی ہے, اے اللہ ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا. آپ اپنے بچوں کو دیکھ لو, آپ کی بیوی کیسے پالتی ہے. ایک سیکنڈ ماں کے بغیر بچے ایک سیکنڈ گزارا نہیں کرتے. ماں واش روم میں بھی ہوگی نا, بچے چیخ رہے ہوں گے, چھوٹے بچے, تو کتنا قریبی رشتہ طویل عرصے تک ماں اور باپ کے ساتھ. اور باپ شیلٹر دیتا ہے. جو ماں اتنی محبت سے پال رہی ہے اس کو شیلٹر کس نے دیا ہے؟ باپ نے. سارا نان نفقہ کس نے اٹھایا ہے؟ باپ نے. کیسی باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے. کہتے ہیں نا کہ دوست چاہتا ہے کہ یہ میرے برابر نہ آئے, مجھ سے کم ہی رہے. بھائی چاہتا ہے کہ یہ میرے برابر آ جائے, آگے نہ جائے. باپ چاہتا ہے یہ مجھ سے بھی آگے نکلے. یہ جذبہ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ باپ کو. تو ہماری سوسائٹی میں, اسلامی سوسائٹی میں ہمیشہ سے ماں باپ کا بہت احترام رہا ہے. اب یہ سیکولر لبرل لوگوں نے آ کے اس احترام کی ایسی کی تیسی کر دی. اولاد کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں, اور ویمن رائٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں, جانوروں کے رائٹس ہیں ہماری سوسائٹی میں. انگریزوں نے اس پہ تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں. جانوروں کے حقوق, بچوں کے حقوق, خواتین کے حقوق, مزدوروں کے حقوق, ماں باپ کے حقوق کے نام پہ کوئی تنظیم انگریز نہیں بنا سکا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیوں؟ وہ ماں باپ کو حق دیتا ہی نہیں ہے. خدا ماں باپ سے وہی محبت کرے گا اور وہی حقوق دے گا جس کو اللہ سے محبت. انگریزوں نے سب کو حقوق دیے. جو سب سے بڑے محسن تھے نا, سب سے پہلے خدا, گاڈ, اللہ, اس کو سوسائٹی سے خارج کیا. جو سب سے بڑا محسن ہے, جس نے پیدا کیا, اس کا تو انکار کر دیا کہ ہم مندر سے بنے ہیں, خدا ودا کوئی نہیں ہے. دوسرا, جو آپ کے سب سے بڑے محسن تھے والدین, ان کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے نا ان ملکوں میں, اولڈ ہاؤس کی زینت بنتے ہیں. وہ رالیں ٹپک رہی ہوتی ہیں, کوئی منہ سے صاف کرنے والا نہیں ہوتا. جو حشر نشر ہوا ہے بوڑھوں کا, ٹھیک ہے کچھ لوگ تھوڑا بہت کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کو پتا تھا کہ انسان سب سے زیادہ جس رشتے سے غافل ہوگا, بھولے گا, وہ رشتہ کون سا ہے؟ ماں باپ کا. تو اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو, وَقَضَىٰ رَبُّكَ, یہ تیرے رب کا آرڈر نہیں ہے, فیصلہ ہے. فیصلہ آرڈر سے بڑھ کے ہوتا ہے. آرڈر میں تبدیلی کا چانس ہوتا ہے, فیصلوں میں تبدیلی
نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا مانگنی ہے کہ اے ہمارے رب ان پر ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا. انسان ماں باپ کے ساتھ جب رہتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہو جاتی، کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں نا، طویل عرصہ رہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. آگے ارشاد ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. ماں باپ کے بعد رشتہ داروں کا حق ہے. یہ چیز بھی غیر مسلم سوسائٹی میں نہیں. ان کے ہاں سگا بھائی اور دوست برابر ہے، سگی بہن اور کوئی انٹی ونٹی سب برابر ہے. اللہ کہتے ہیں رشتے داروں کو ان کا حق دو. تو اسلام میں قرابت داری کی ویلیو بہت زیادہ ہے. آپ کو رشتے جوڑنے پڑیں گے، چاہے پیسوں سے جوڑنے پڑے، اچھی بات سے جوڑنے پڑے. تو اسلام رشتوں کے بغیر زندگی کا قائل نہیں ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا والمسکین وابن السبیل. مسکینوں کو بھی ان کا حق دو. سوسائٹی میں غریب مسکین لوگ ہیں، ان کو تلاش کرو. افطار پارٹیاں مت کراؤ مسٹنڈوں کی، جو توندے بھری بھی لوگوں کو پراٹھے افطاری میں سموسے پکوڑے مت کھلاؤ. کس کو کھلاؤ؟ مساکین کو، غریبوں کو تلاش کر کر کے کھلاؤ. وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا. کتنا زبردست اللہ کا کلام ہے. صحابہ کرام چونکہ قرآن سن کے فوراً عمل کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ ڈر تھا کہ ان کو جب بتا دیا نا کہ مسکینوں پہ بھی خرچ کرو، رشتہ داروں پہ بھی، تو یہ اتنا خرچ کر دیں گے کہ خود محتاج ہو جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا ولا تبذر تبذیرا، ضائع مت کرنا. آج دیکھو دو لفظ قرآن میں استعمال ہوئے، ایک تبذیر اور ایک اسراف. اسراف کہتے ہیں اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر کہتے ہیں خرچ کرنا لیکن بے موقع. تو اللہ نے کہا رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرو، مسکینوں پہ بھی. یہ خرچ بے موقع نہیں ہونا چاہیے. رشتہ دار کو ضرورت ہے راشن کی، آپ نے لینڈ کروزر خرید کو دے دی اس کو. ایک آدمی کو ضرورت ہی نہیں ہے افطاری کی، آپ نے کروڑوں روپے افطار پارٹیوں پہ، افطاری کے ڈبے آپ نے پبلک میں بانٹ دیے. تو یہ کیا ہے؟ تبذیر. بے موقع خرچ ہو رہا ہے. یہ صدقے کے بکروں کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے. بھائی غریب کو راشن دو، آپ بکرا دے رہے ہو. تو بے موقع خرچ کو کیا کہتے ہیں؟ تبذیر. اللہ کو پتا تھا جب یہ سخاوت پہ بیانات سنیں گے نا تو رمضان میں ان کی سحری پارٹیاں بھی ہوں گی، افطار پارٹیاں بھی. کسی دوست کو پارٹی دینا ایک الگ بات ہے،